یہ بات ہے اس آواز کی جو ہر روز دنیا میں ہزاروں بار گونجتی ہے، وہ آواز جو نیند سے جگاتی ہے۔ حی علی مگر کیا آپ جانتے ہیں اس پاک آواز کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کون تھا وہ پہلا شخص جس نے یہ آواز بلند کی ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے غلام کی جس کے پاس صرف اس کی آواز تھی، جو مکہ کی تاریخ کو چیر کر مدینہ کے افق پر ابھری اور اسلام کی پہلی نشانی بن گئی۔ یہ کہانی ہے حضرت بلال کی۔ بلال رضی اللہ عنہ ایک حبشی غلام تھے۔ ان کا رنگ سیاہ تھا، ان کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، لیکن ان کا دل ایمان کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان پر ظلم کے پہاڑ توڑیں گے۔ محمد کو چھوڑ دو۔ مگر بلال کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، احد۔ احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ احد احد۔ اس صبر اور اس ایمان کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ مکہ سے مدینہ کی ہجرت کے بعد مسلمانوں کی نئی زندگی شروع ہوئی۔ سب سے پہلا کام تھا مسجد کی تعمیر۔ ماشاءاللہ، کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ جی بھائی، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اب سوال تھا نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے؟ یہودیوں کی طرح ہارن بجا کر، عیسائیوں کی طرح گھنٹی بجا کر، یا کسی اور طرح؟ ہمیں لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ہم ناقوس استعمال کریں۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ نے اپنے رسول کو آذان کا طریقہ سکھایا۔ حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں آذان کے کلمات دیکھے اور صبح رسول اللہ کو سنائے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ ناقوش کس چیز کا ہے؟ اس نے کہا یہ نماز کا ناقوش ہیں۔ پھر اس نے مجھے اذان اور اقامت سکھائی۔ بشاق یہ خواب حق ہے۔ محیہن وعلو علیہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا سچا خواب ہے۔ بلال، تمہاری آواز میں ایک خاص اثر ہے، تم ہی اذان دو گے۔ مجھے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ مسجد نبوی کی اونچی چھت پر وہ غلام جس پر مکہ میں ظلم کیے گئے تھے آج کھڑا تھا۔ اس کی آواز نے مدینہ کی فضا میں ایک روحانی رنگ گھول دیا۔ وہ آواز جو کل تک صرف احد احد تک محدود تھی، آج اللہ کی عظمت کا اعلان کر رہی تھی۔ یہ اسلام کی پہلی سرِ عام دعوت تھی۔ اس دن ایک عام غلام نے تاریخ ساز اذان دے کر دنیا کو بتا دیا کہ اسلام میں ذات پات اور نسل کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت ہے تو صرف ایمان اور تقوی کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلال کی کہانی آج ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ صبر اور استقامت، ظلم اور مشکلات میں بھی اللہ پر یقین اور صبر کرنا۔ حضرت بلال نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ تقوی کی اہمیت، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار مال، دولت یا رنگ و نسل نہیں بلکہ تقویم ہے۔
حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی، لیکن ان کی آذان سب سے خوبصورت بنی۔ حي على اپنی زندگی میں اذان کی اس داستان کو یاد رکھیں۔ کیا ہم بھی بلال کی طرح اپنی زندگی میں احد کی پکار کو بلند کر رہے ہیں؟ امید ہے حضرت بلال کی یہ مختصر داستان آپ کے دلوں کو روشن کر گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کے دل میں ایمان کی روشنی جگا دے۔ یاد رکھیے، ہر اذان صرف نماز کا بلواوا نہیں، بلکہ ہمیں ہماری اصل منزل کی یاد دلاتی ہے۔ ہمارا مقصد ہے اسلامی تاریخ اور قرآن کے پیغام کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔